اللہ تعالیٰ نے ہیرے کو ایسا عجیب بنایا ہے کہ اس کی آبتاب آنکھوں کو بھاتی ہے۔ اس میں جو صفات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے انہی کی وجہ سے الماس انتہائی قیمتی ہے۔ یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اسے عربی اور فارسی میں الماس، سنسکرت میں ہیرکم، انگریزی میں ڈائمنڈ اور اردو میں ہیرا کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ سخت اور مضبوط۔ اس کا مزاج سرد خشک ہے۔ اس کے کئی رنگ ہوتے ہیں جن میں سفید، زردی مائل، سبزی مائل، گلابی، ہلکا نیلا، سرخ، سیاہ اور بھورا شامل ہیں۔ ہیرا اکثر بے رنگ ہی ہوتا ہے۔ یہ خالص ترین کاربن ہے اور اس کی ہارڈنس ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ ہیرا چاٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ دراصل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہیرا چاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، البتہ اس کو پیس کر کھایا جائے یا کھلایا جائے تو اس کے تیز دار ریزے معدے اور جگر کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ اہل یونان کی قدیم کتب میں الماس کا تذکرہ اکثر مقامات پر ملتا ہے، جبکہ باقی یورپ کو اس کے بارے میں بہت بعد میں معلوم ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کی قدیم کتب میں الماس کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہیرے کی شفافیت یا صفائی کا ذکر ہیرے کی خالص ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر ہیروں میں معمولی نقائص ہوتے ہیں جو تراش خراش کے ذریعے دور کیے جا سکتے ہیں۔ درجہ بندی کے پیمانے: جس ہیرے میں کوئی ادخال نہ ہو تو اس کو صحیح صاف ہیرا کہتے ہیں۔ ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک کو آئی کلیئر اور دوسرے کو گلاس کلیئر کہتے ہیں۔ آئی کلیئر وہ جن میں ظاہر آنکھ سے کوئی داغ دیکھنا ممکن نہ ہو، لیکن اگر اس کو ہم میگنیفائر گلاس سے بڑا کر کے دیکھیں تو اس میں داغ نظر آئیں گے، تو یہ محض آئی کلیئر ہوگا۔ اگر میگنیفائر گلاس سے بھی اس میں داغ نظر نہ آئیں تو اس کو ہم گلاس کلیئر کہتے ہیں۔ ہیرے میں دھبے یا نقائص بعض بیرونی اثرات اور قدرتی وجوہات کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں اور غیر معیاری پالش کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ عام طور پر نقص، دھبے یا دیگر نقائص اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کا ہیرے کی خوبصورتی پر کوئی اثر نہیں پڑتا یا بہت کم اثر پڑتا ہے۔ رنگ: ہیرے کے رنگ کے بارے میں عام تصور سفید یا شفاف ہے، لیکن حقیقت میں ہیرے کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ ہیرے کی رنگ کی پہچان سب سے عام درجہ بندی انگریزی حروف تہجی کے نمبروں میں دی گئی ہے۔ اس پیمانے کے مطابق سب سے اچھا ہیرا سفید ہے۔ خالص سفید ہیرے کو ڈائمنڈ ڈی کہتے ہیں، غیر معمولی سفید ای، عمدہ سفید ایف، اچھا سفید جی، سفید ڈائمنڈ کو ایچ، معمولی دھندلا سفید ڈائمنڈ جے، دھندلا سفید آئی، سفید ایچ وغیرہ۔ ہیرے کی تراش: ہیرے کی کٹائی اور نمونے کی تیاری ایک خاص مہارت سے کی جاتی ہے۔ اس کی بنیادی طور پر 4 مہارتیں ہیں: کلیونگ، سیونگ، بروٹنگ اینڈ پالشنگ۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے پتھر کی جانچ پڑتال احتیاط سے کی جائے۔ بعض اوقات بڑے پتھر کی صورت میں اس کے کٹاؤ میں کئی ہفتے اور مہینے لگ جاتے ہیں تاکہ اس کا اچھا معیار قائم رہ سکے اور اس کی ضیاع کو کم سے کم کیا جا سکے۔ صفائی ایک اہم کام ہے اور اس کے ذریعے ہیرے سے فالتو چیزیں ہٹائی جاتی ہیں۔ خوردری ہیرے کو جلد خشک ہونے والے سیمنٹ میں رکھا جاتا ہے، پھر تیزدار چھری سے اس میں دوسرے ہیرے یا لیزر کے ذریعے کھوندہ کیا جاتا ہے۔ چھری میں سٹیل کا بلیڈ لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہیرا ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، پھر اس کو سیمنٹ سے علیحدہ کرتے ہیں۔ ہیرے کے اوپر کٹاؤ کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب اس کے بارے میں صفائی کے منصوبے کے متضاد کام کیا جائے جو صفائی کے مرحلے میں نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ایک پاسپور برونر بلیڈ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ 15,000 RPM پر چلتا ہے۔ آج کل عام طور پر لیزر کو ہیرے کے کٹاؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بروٹنگ کا طریقہ کار ہیرے کو بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ اس طریقے میں 2 ہیروں کو لیتھ مشین میں جکڑ کر باہم رگڑا جاتا ہے۔ آخر میں اس کی پالش ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہیرے کو آب و تاب ملتی ہے۔ اس کے لیے ہیرے کا سفوف استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے ہیرے کی سطح ملائم ہوتی ہے۔ چمک دمک: ہیرے کی قیمت، ہیرے کا چمکیلا پن، یہ ہیں وہ الفاظ جو عام طور پر ہیرے کی صنعت میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ 4CS ہیرے کی درجہ بندی اور قیمت کا تعین عالمی طور پر 4CS کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ اس میں کٹاؤ، رنگ، صفائی، کیرٹیج اور وزن شامل ہیں۔ اس کی قدر و قیمت کا تعین ایسے ماہرین کرتے ہیں جو اس کا اختیار رکھتے ہیں۔ تخمینہ: ہیرے کی قیمت کا تعین تحریر شدہ ہو اور زیادہ سے زیادہ ہیرے کے زیورات کا نام بدل ہو جس کو بیمہ اور دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔
یہ درجہ بندی رپورٹ سے مطابقت نہیں رکھتی جس میں ہیرے کی خصوصیات یعنی کٹاؤ، صفائی، کیرٹ، مناسبت وغیرہ موجود ہو۔ داغ دبا، ہیرے کی سطح پر داغ یا دبا اگر پتھر کی مناسبت اور اس کی روشنی کو متاثر نہیں کرتا تو قابل برداشت ہے۔